بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے لیے پریوں کی قید کہانی کا پارٹ نمبر 3 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جن دوستوں نے اس کہانی کا پارٹ نمبر 1 اور 2 نہیں دیکھا وہ میرے چینل پر جائیں اور اس کہانی کا پارٹ نمبر 1 اور 2 دیکھیں۔ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ ڈماڈم جادوگر کا محل تھا۔ جوں ہی وزیر زادہ محل میں داخل ہوا، جادوگر کی مینا جلانے لگی۔ ڈماڈم ہوشیار، خبردار، محل میں باہر کا کوئی آدم گھس آیا ہے۔ ڈماڈم اس وقت پلنگ پر سو رہا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھا، فوراً سامنے والی دیوار پر پھونک ماری۔ دیوار پر ایک کھوپڑی کی تصویر ابھر آئی جس کے منہ سے سرخ زبان لٹک رہی تھی۔ ڈماڈم چلایا، مقدس کھوپڑی، کون ہے جو میرے محل میں گھس آیا ہے؟ وہ پہرے دار جنوں سے کس طرح بچ گیا؟ مقدس کھوپڑی کی زبان ہلی اور آواز آئی، ڈماڈم، وہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا، میں اس کی بو سونگھ رہی ہوں۔ وہ کوئی آدم ذات ہے مگر اس کے پاس کوئی طاقت ہے، تبھی تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ڈماڈم جادوگر نے اپنے گنجے سر پر 2 ہتھڑ مارا، اچھل کر چھت کو ہاتھ لگایا اور کلا بازی کھا کر بولا، میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا، وہ میری طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اتنی دیر میں وزیر زادہ جادوگر کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ جادوگر کوئی منتر پڑھنے میں مصروف تھا۔ وزیر زادے نے دیکھا کہ پاس ہی کئی پنجرے پڑے ہیں، ان میں چوہے، مینڈک، خرگوش بند تھے، شاید جادوگر ان کا خون جادو بنانے میں استعمال کرتا تھا۔ وزیر زادے نے چپکے سے آگے بڑھ کے ایک پنجرا کھولا اور ایک چوہا پکڑ لیا۔ آگے بڑھ کر جادوگر کی چمکتی ٹنڈ پر ایک کھرا چیت لگائی۔ جادوگر بوکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس وقت وزیر زادے نے چوہا جادوگر کی قمیض میں ڈال دیا۔ چوہا قمیض میں اچھلنے کودنے لگا۔ جادوگر پھگلا کر گھبرا گیا۔ اس کے منہ سے ایسی عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگیں جیسے کتا بلی جھگڑ رہے ہوں۔ ادھر وزیر زادے نے تھپڑوں کی بارش کر رکھی تھی، اوپر سے تھپڑ، نیچے چوہے کا ناچ۔ جادوگر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ سب منتر بھول گیا اور بری طرح اچھلتا ہوا ہائے ہائے کر رہا تھا۔ جادوگر کے چیلے آواز سن کر بھاگے آئے اور اپنے استاد کا یہ حشر دیکھ کر ان کی آنکھ حیرت سے پھٹنے لگی۔ وزیر زادے نے ڈراؤنی آواز بنا کر کہا، سب بھاگ جاؤ ورنہ تمہاری چٹنی بنا دوں گا۔ جادوگر کے چیلوں نے جب یہ بھیانک آواز سنی تو ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ جس بلا نے ان کے استاد کا یہ حال کر دیا ہے وہ انہیں تو چبا جائے گی۔ وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بھاگ نکلے۔ اس دوران چوہا جادوگر کی قمیض سے نکل کر نیچے گر گیا تھا، لیکن تھپڑ گنجی ٹنڈ کو مسلسل پلپلا کیے جا رہے تھے۔ اب وزیر زادے نے خنجر نکال کر جادوگر کے سینے میں گھونپ دیا۔
جادوگر کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ چاروں پریاں اب آزاد ہو چکی تھیں۔ شہزادے نے طلسمی چادر سر سے اتاری اور ان کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ انہیں ساری کہانی سنائی تو وہ بڑی شکر گزار ہو گئیں۔ پہلی پری نے کہا، اے آدم زاد، ہم پر تیرا احسان ہے، لیکن ہم اس وقت تک تیرے ساتھ نہیں جا سکتی جب تک تم ہماری 2 شرطیں پوری نہ کر دو۔ وزیر زادے نے پوچھا، وہ شرطیں کیا ہیں؟ پری نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتاری اور پاس بہتے دریا میں پھینک کر بولی، پہلی شرط تو یہ ہے کہ اسے 24 گھنٹوں کے اندر اندر پانی میں سے ڈھونڈ کر لاؤ، ہم کل صبح تمہارے پاس آئیں گی۔ یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ وزیر زادہ دن بھر دریا میں غوطے لگا لگا کر انگوٹھی تلاش کرتا رہا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ شام کے وقت وہ تھک ہار کر دریا کے کنارے اداس بیٹھا تھا کہ اچانک اسے مچھلیوں کا خیال آیا۔ یہ وہی دریا تھا جو جنگل سے کوہ کاف کے آگے تک بہتا تھا۔ وزیر زادے نے مچھلیوں سے مدد لینے کا فیصلہ کیا اور پانی میں جھک کر بولا۔ اگر آپ اس کہانی کا پارٹ نمبر 4 دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ جیسے ہی اس کہانی کا پارٹ نمبر 4 اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔